السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اس توفیق سے مجھے نوازا کہ چند منٹ بیٹھ کر کے ہم اپنے بھائیوں کو یا اپنے بھائیوں کے ساتھ دینی مسائل کا مذاکرہ کر سکوں، دین کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے یاد دہانی کر سکوں۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ بہت سے اخوان کو وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کا ذکر اور تذکرہ عام طور پر، یا معلوم ہوں گی جن کا ذکر اور تذکرہ اس اجتماع یا سیمینار میں علماء کرام کریں گے، مگر ذکر اور تذکرہ یقیناً یاد دہانی کا مسئلہ ہے۔ صرف اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاؤ، یاد دلانا مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ اس وجہ سے اس قسم کے اجتماعات کی بڑی اہمیت ہے، ان کا وجود امت مسلمہ میں ضروری ہے۔ اسی مقصد کی خاطر، ذکر و تذکیر کی خاطر ہی خطبہ جمعہ، عیدین، خسوف، خطبہ نکاح مشروع ہیں۔ جب کوئی بھی اہم بات یا اہم حادثہ پیش آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تذکیر و تنبیہ فرماتے۔ تو ہمارے تمام ان بھائیوں کا شکریہ جو دنیا میں کہیں بھی ان مواعید اور نصائح کا انتظام کر کے اللہ کے خالص دین کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کو اللہ کے احکام کی یاد دہانی کراتے ہیں، انہیں اللہ کے احکام کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ مرکز البصیرہ مکہ مکرمہ کے منتظمین بھائیوں کا شکریہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ اس پروگرام کا انتظام کیا اور مجھے اس میں شرکت کرنے کا حکم دیا۔ ارشد نیپالی بھائی نے بات کی کہ تمہیں اس مجلس میں کچھ کہنا ہے، تو اس طرح آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کچھ کہنے کا موقع ملا۔ تمام سامعین کرام کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ وہ برضا و رغبت، کسی نے کھینچ کے ان کو اس مجلس میں جوڑا نہیں ہے، برضا و رغبت خالص دین کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، یا اس انفرادی زندگی میں جس کو لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے اس میں جہاں کہیں ہوں اس پروگرام کے سننے کے لیے انہوں نے وقت نکالا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اخلاص اور لوجہ اللہ کا نتیجہ ہے۔ تو بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جو خیر کی باتیں سنیں ان پر فوری طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری خیر ہے۔ اور یہی فرق ہے عام مسلمانوں میں اور خاص طور پہ اس آخری زمانے کے مسلمانوں میں اور ان پاک ہستیوں میں جنہیں اللہ رب العزت نے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا زمانے میں پیدا کیا تھا۔ جن مبارک ہستیوں کو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن رکھا تھا، وہ لوگ کوئی بھی حکم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اس پر فوری طور پر عمل شروع کر دیتے۔ مسجد قبلتین کا قصہ مشہور ہے کہ خبر دینے والے خبر دے رہے ہیں، لوگ فرض صلات میں مشغول ہیں، خبر دینے والے کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کے ساتھ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے صلات پڑھی ہے۔ فداروا کما ہم، صلات ہی کی حالت میں وہ لوگ مسجد حرام اور کعبہ مشرفہ کی طرف چہرہ کر کے اور پورے طور پر گھوم کر صلات انہوں نے مکمل کی۔
سوچیں امام اور مسلین کے چہرے شمال کی طرف تھے، امام صلاۃ ہی میں چل کر کے آخری صف کی جگہ پر جنوب میں آ گئے، اور مسلین بھی اسی طرح گھوم گئے کہ آخری صف کے لوگوں کی جگہ پر امام آ گئے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ سب اپنے جلباب اپنے سروں پر لے لیں۔ تو فوراً انصار کی عورتوں نے جلباب اوڑھ لیے، کأن علی رؤوسہن الغربان من الاکسیہ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر کالے کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ظہر کے وقت یہ حکم نازل ہوا، عصر کے وقت عورتوں نے جلباب پہن لیے۔ یہی فرق ہے خیر الناس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف تھے، یہی فرق ہے ان میں اور بعد کے لوگوں میں۔ ہم بعد کے لوگ ایک ہی بات حق کی ہزاروں بار سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد بھائیوں، دعوت دین جس کا موضوع مجھے دیا گیا ہے، دعوت دین کے ضوابط و اصول، تو جیسا کہ ہمارے ناظم صاحب نے آیت کریمہ پڑھی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، تو یقیناً یہ بہت ہی مبارک پیشہ ہے، بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت ہی مبارک کام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل صالح کرے اور لوگوں کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اللہ کے دین کی دعوت دے تو اس سے افضل کسی کی بات نہیں ہے۔ اور مختصر یہ ہے کہ دعوت اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ خود فعل مبارک ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اللہ بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب کی، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں۔ اس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے لوگوں کو پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ لوگ خود اپنی عقل سے اللہ کو نہیں پہچان سکتے تھے، اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اور احکام نہ نازل ہوتے، صرف سورہ عصر نازل ہوتی تو لوگوں کے اوپر واجب تھا کہ اللہ کے دین کو پہچانے۔ تفاصیل نہیں پہچان سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ کہ انسان اگر فطرت پر زندہ رہتا ہے تو اللہ کو پہچان لے گا۔ چاروں طرف سے اگر دوسرے قسم کے اس کے اوپر مؤثرات نہ ہوں تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا۔ لیکن حقیقت ہے کہ اس کی تفصیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کی سب سے پہلے دعوت ہوتی تھی کہ وہ اللہ کی، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو دعوت اللہ کا وظیفہ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذمے کیا، جن کو اللہ نے اپنے خاص بندوں میں سے چن لیا تھا۔ ہر نبی کی قوم پر واجب تھا کہ اپنے نبی کی اطاعت کریں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو بات واضح ہے کہ دعوت اللہ اور اللہ اور اس کے رسولوں کا کام ہے۔ تو اس تناظر میں دعوت کی فضیلت کا اندازہ
لگا سکتے ہیں آپ کہ کتنا بڑا اہم کام ہے۔ دوسری بات، جو دعوت انبیاء کرام کی تھی وہی دعوت اللہ نے انبیاء کے متبعین پر بھی واجب کیا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں ہم، خواہ وہ عالم ہو جس کو عالم عرفی طور پر کہا جاتا ہے، یا عام آدمی ہو، ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہی دعوت جتنا علم اس کا رکھتا ہے اس انبیاء کے تمام متبعین پر، خواہ وہ عامی ہو یا عالم ہو، سب کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر اسی طرح وحی کی جس طرح اور دوسرے انبیاء کی طرف وحی کی، اور دوسرے انبیاء کے قوموں کو کے بارے میں بتایا کہ ان کے اوپر واجب تھا کہ اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ عام لوگ بھی جن کو جس قدر معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون۔ ان کے عباد و علماء جو حرام چیز لوگ کھاتے ہیں یا جو غلط بات بولتے ہیں، ان سے کیوں نہیں روکتے؟ اہل کتاب ہی کے بارے میں فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ تو جب اس کو بھول گئے وہ لوگ جو چیزیں ان کو بتائی گئی تھیں اور سمجھائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو انہیں بری عادتوں اور برے کام سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظلم زیادتی کرتے تھے سخت عذاب میں ہم نے پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل نہ کرتے تھے۔ اور بہت سی آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ ہر نبی کی امت کے اوپر فرض تھا کہ عام آدمی ہو یا عالم ان کا ہو، وہ اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو بھائیو، اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد دعوت اللہ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا مکلف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نیک باتوں کا تم حکم کرتے ہو، یعنی تمہارا وصف ہے کہ نیک باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ تو اس آیت میں امت کا امتیازی شان خیر امت ہونے کا ہے۔ سبب کیا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر اور ایمان باللہ۔ اگر یہ امت ایمان باللہ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی اس خصوصیت سے متصف رہی تو خیر امت رہے گی، ورنہ خیر امت نہیں بلکہ شر امت ہو جائے گی۔ پیارے رسول نے یہ بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک ہی بات تمہیں میری طرف سے قرآن و سنت کی معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچا دو۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا احب الاعمال اللہ الایمان باللہ، اللہ کے نزدیک پیارے اعمال میں سے سب سے پیارا عمل ایمان باللہ ہے، پھر صلہ رحمی ہے، پھر امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے۔ بہت سی آیتیں اور احادیث اس باب میں ہیں۔ پیارے رسول نے عام طور پر حکم فرمایا ان الناس اذا رأوا، جب لوگ ظالم کو دیکھیں ظلم کرتے ہوئے، فلم یأخذوا علی یدیہ، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو ظلم سے نہ روک دیں، او شک، قریب ہے، ان یعمہم اللہ بعقاب، کہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر جو نیک ہوں یا برے ہوں سب پر اللہ تعالیٰ اپنا عام عذاب مسلط کر دے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص دیکھے کوئی بھی، جو شخص عامی ہو یا عالم ہو، کیونکہ عالم کے عامی کے اوپر بھی واجب ہے کہ جانے کہ کس طرح کون چیز معروف ہے اور کون چیز منکر ہے۔ تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے طاقت ہو تو بدل دے، فإن لم یستطع، اگر نہیں ہے تو دو ٹوک بول کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو اپنے دل پہ یہ چیز گزار لے کہ اللہ تعالیٰ یہ بری بات ہے، میں اس کے مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ واللہ والذی نفسی بیدہ، اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر،
ضرور بالضرور نیک کام کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو، او اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت ہی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عذاب بھیجے، تو تم اس کے بعد عذاب آنے کے بعد اللہ کو پکارو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ بہت سی آیتیں اس طرح کی ہیں۔ اس کے بعد وقت کی تنگی کی وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت کے ہر فرد، مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ جانتے ہیں آپ کون سا علم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے، اور یہ چیز متفق علیہ ہے کہ ہر شخص کے اوپر دین کا اونچا علم، فتویٰ اور اجتہاد کا علم یہ سیکھنا ہر شخص پر ضروری نہیں۔ اس کے لیے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مکلف کیا ہے، امت میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طلب العلم فریضہ۔ حسن بن صالح کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کی تفسیر و توضیح طلب کی تو انہوں نے کہا کہ جو علم تم توسع کے ساتھ حاصل کر رہے ہو وہ علم ہر ایک پر سیکھنا فرض نہیں ہے۔ اس سے مراد، اس حدیث مبارک سے مراد یہ ہے کہ آدمی دین کے جس معاملے سے دوچار ہو اس کے بارے میں پوچھ کر سیکھ کر کے پھر قدم اٹھائے۔ حسن بن شقیق نے امام عبداللہ ابن مبارک سے اس حدیث کی شرح پوچھی کہ تمام لوگوں پر کس مقدار میں علم کا سیکھنا ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا آدمی جس کسی کام کے لیے قدم اٹھائے تو بغیر علم اور سوال کے وہ کام نہ کرے۔ مزید کہا کہ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کا مال نہیں تو اس پر زکوٰۃ کی تفصیل کا سیکھنا ضروری نہیں۔ اگر اس کے پاس 200 درہم کم سے کم ہو جائیں تو اس پر زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں سے پوچھ کر کے معلوم کر کے سیکھنا ضروری ہے کہ اس میں کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ امام شافعی نے مزید تفصیل کے ساتھ یہی بات اپنی کتاب الام میں بیان کیا ہے واضح طور پر۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ علم مفروض و مطلوب کہاں سے سیکھے؟ میں کھل کر کے یقیناً یہ بات کہنے کا حقدار ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ یقیناً علم مفروض جو ہے ہر ایک کے اوپر وہ کہاں سے سیکھے، تو اس کا جواب یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے سیکھے۔ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ کرام، ائمہ اربعہ وغیرہ نے سب اسی کی تلقین اور تاکید کی ہے، اور جہاں کتاب و سنت کے مسائل نہ ملیں وہاں ہم اپنے کسی بھی عالم کی بات لے لیں، اپنے زمانے کا ہو یا پرانے زمانے کا عالم، اگر وہاں تک ہم خود پہنچ سکتے ہیں، کسی ایک کو پکڑ کر کے ہم دین کی دعوت دینے کے حقدار ہرگز نہیں ہوں گے، یا دین کا علم سیکھنے کے حقدار ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو جو علم صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جو عقیدہ، جو عمل اور جو طریقے سلوک و تزکیہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور صحابہ کرام سے تابعین، ائمہ اربعہ وغیرہ نے لیا، وہ علم سیکھے۔ یہی علم فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ صحابہ کرام سے، تابعین اور ائمہ وغیرہ نے بھی لیا، وہی علم ہر آدمی کے اوپر سیکھنا فرض ہے۔ اور عام آدمی جب کسی مسئلے سے دوچار ہو تو ایسے ہی عالم سے مسئلہ پوچھے جو متبع سنت عالم ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ایک دوسرے کی نصیحت، ایک دوسرے کو حق کی بات کی تلقین، یہ ان لوگوں کی صفت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فلاح اور نجات کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق پر عمل کرتے ہیں اور حق کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بچپن ہی سے سنت رسول کے سیکھنے اور اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ خالص دین میں جو چیزیں داخل کر دی گئی ہیں، اس دین کو، دین خالص کو ان آمیزشوں سے، ان ملاوٹوں سے، جن ملاوٹوں نے دین کو داغدار کر دیا ہے، ان سب ملاوٹوں سے دین کو پاک کیا جائے۔
تو میں علمی اور اخلاقی جرات کر کے اپنے علماء بھائیوں کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ العلم قبل القول والعمل، کچھ کہنے اور کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق مستحق عبادت نہیں، اور پھر اپنے گناہ کا استغفار کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح بام باندھا ہے کہ العلم قبل العمل، عمل سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے، اور وہ علم کتاب و سنت ہی ہے، اور انہی دونوں کی روشنی میں دین کو اللہ نے مکمل کر کے خوشخبری دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور اسی دین اسلام سے میں راضی ہوں۔ اس دین اسلام کو بدلا نہ جائے، اس میں کوئی چیز داخل نہ کی جائے۔ ہم سب صف طلباء اور صف علماء کو چاہیے کہ ہم صحیح دین کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں، لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ آج کل دعوت کے نام سے بہت کچھ ملاوٹ کی جاتی ہے دعوت میں، اور اللہ کے دین کو بدل کر کے اور لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے دین کے سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔